ضرورت ایسے لوگوں کی جو مسجدوں کے کھوٹے بنے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، مسجدیں آباد ہوں، مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں، پھر باہر کے اعمال بھی زندہ ہوں گے۔ مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہے، مسجدوں میں نماز بھی ہو، ذکر بھی ہو، سیکھنا سکھانا بھی ہو، دین کی تعلیم بھی ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں آ رہی ہوں، جماعتیں جا رہی ہوں، استقبال ہو رہا ہو، آنے والوں کی خدمت ہو رہی ہو، مشورہ ہو رہا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں گئے مدینہ منورہ کے، اور لوگوں سے فرمایا او تم لوگوں کو کس چیز نے عاجز بنا رکھا ہے کہ کیا ہوا کہ حضور کی میراث میں سے تم حصہ لینا نہیں چاہتے ہو؟ کہ کیوں نہیں، ہم تو چاہتے ہیں حضور کی میراث میں سے حصہ ملے، کہ حضور کی میراث تو مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ سب نے دوڑ لگائی مسجد کی طرف کہ حضور کی میراث میں سے حصہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ بازار میں بیٹھ گئے کہ جب واپس آئیں گے تو بات پوری کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے کہ کیا ہوا؟ کہ حضرت وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ کہ کیا ہو رہا تھا؟ کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ذکر تلاوت میں لگے ہوئے تھے، کچھ حلال حرام کا مذاکرہ ہو رہا تھا، دین کا سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا، وہاں تقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر، یہی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، مسجدیں آباد ہوں، اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلیں، 4 ماہ چلہ 3 دن سال 7 ماہ اپنی مسجدوں کو وقت دینا، 8 گھنٹے 6 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے روزانہ مشورہ ہو رہا ہو، گشتیں ہو رہی ہوں، ملاقاتیں ہو رہی ہوں، فکر ہو رہی ہو، سب نمازی بنے، سب توبہ کرے، گھروں کے اعمال زندہ ہو، مسجد کے اعمال زندہ ہو، سب قرآن پڑھائیں، ذکر پڑھائیں، اعمال پڑھائیں، اخلاق اچھے ہوں، حیا والی زندگی وجود میں آئے، کمائیں پاکیزہ ہو، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو۔ یہ فکر مسجدوں میں ہو رہی ہو، یہ کام مسجدوں میں ہو رہی ہو۔ جب دین مسجد زندگیوں میں آئے گا پھر برکتوں کے دروازے کھولیں گے، رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، خیروں کے دروازے کھولیں گے، آپس میں محبتیں ہوں گی، دلوں میں سکون ہوگا، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، پھر سخاوت زندہ ہوگی، پھر سچ زندہ ہوگا، پھر حیا زندہ ہوگی، پھر اخلاق زندہ ہوں گے، پھر عدل زندہ ہوگا، پھر ظلم ختم ہوگا، جھوٹ ختم ہوگا، دھوکہ ختم ہوگا، برائی ختم ہوگی، یہ دنیا ہی جنت بنے گی، پھر موت آسان ہوگی، پھر قبر آسان ہوگی، پھر قبر جنت کا باغ، اور پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اللہ سکیڑ دیں گے 2 رکعت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، اور پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، جہاں دوستوں سے ملاقاتیں، جہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں گی، پھر انبیاء سے ملاقاتیں ہوں گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اے جنتیو، ورز کریں گے لبیک ہم حاضر ہیں، اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، اور راضی ہو گئے، ورز کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے، چہرے تو چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیا مزے کی زندگی ہے، آج وقت ہے، یہ اجتماع اس لیے بھائی، اجتماع میں آنا مبارک، سر آنکھوں پر، کوئی اجتماع میں بھی نہ آتا تو ہم کیا کر لیتے بھائی، اس کی مہربانی ہے، لیکن اجتماع کس لیے ہے کہ جتنا یہ مجمع آیا ہے یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اپنے کام کو پہچانے۔ رائبن کے اجتماع سے نا ایک ساتھی واپس جا رہا تھا، میں نے کہا ماشاءاللہ 3 دن رہے، بیانات سنے، مذاکرے سنے، اب واپس جا رہے ہو، کیا کرو گے جا کے؟ کہتا ہے اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا۔ اگلے سال اجتماع پہ یہ بہت ساری ایسی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت ساری ایسی۔ ایک ساتھی سے میں نے پوچھا اجتماع پہ نا رائبن میں کہ ماشاءاللہ آپ کا کس ملک میں سفر ہوا؟ کہتا بھائی میرا تو کوئی سفر نہیں ہوا۔ میں کہا اچھا، مگر 4 ماہ کب لگے تھے؟ کہتا نا میرے 4 ماہ کوئی نہیں لگے۔ اچھا، میں چلہ تو لگا ہوگا نا،
کہتا نا نا میں نے چلا بھی نہیں کبھی لگایا. او بھائی 3 دن تو لگتے ہوں گے نا. کہتا نا نا میں نے کبھی 3 دن بھی نہیں لگائے. میں کہا اچھا. میں کہا تم اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا نہیں میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں. یہ ہوتی نا برکت پارٹیاں. کون سی پارٹی؟ رائے میں نا حویلی میں بہت سے لوگ آتے ہیں نا کہ بزرگوں کی زیارت کرنی ہے. بزرگوں سے کیا کرنا ہے؟ مصافحہ کرنا ہے. میں ان سے کہتا ہوں بیٹھو. میں کہا چھوٹے بزرگ سے ملنا ہے کہ بڑے بزرگ سے؟ کہتا نہیں بڑے بزرگ سے ملنا ہے. میں کہا دیکھو سروزہ چھوٹا بزرگ، چلہ اس سے بڑا بزرگ، 3 چلے اس سے بڑا بزرگ، سال 7واں اس سے بڑا بزرگ، اور سب سے بڑا بزرگ مقامی کام ہے. سب سے بڑا بزرگ کیا ہے؟ اپنی مسجد کو وقت دینا، مشورہ کرنا، گشتیں کرنا، ملاقاتیں کرنا، گھر گھر جانا، لوگوں سے توبہ کروانا، مسجدوں میں لانا، سروزے کی جماعت نکلے، چلے کی جماعت نکلے، 3 چلے کی جماعت نکلے. یہ ہے بزرگ. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نا ہمارے بھائی عبد المالک صاحب سنایا کرتے تھے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مواتی نے کہا تو بڑا بزرگ ہوئے. اگر نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہ ہوں. نا تو بڑا بزرگ ہے. اگر نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہ. ارے تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا. اچھا اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو پھر مجھے بزرگ کہے گا؟ اب وہ میواتی اپنے سادہ انداز میں کہتا ہے اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کاہے کا بزرگ ہے؟ پر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کام بزرگ ہے. کیا بزرگ ہے؟ سچی بات ہے. پورے کراچی کی فضا بدل سکتی ہے اگر یہ جو مجمع آیا ہے ہر طبقے کا آیا ہے. ماشاءاللہ اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے ہوئے، سب کو استقامت نصیب فرمائے ہوئے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ اجتماع نعمت ہے. سارے مسئلوں کا حل توبہ ہے، توبہ کروانا ہے. یہ تبلیغ کا کام ہے. www.darsequran.com